بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن اینڈ اٹس سگنیفیکنٹ ٹائپس. آپ کو اگر یاد ہو تو ہم اس پہ تھوڑا سا پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ واٹ از فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں. فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ریفر ٹو دوز فنڈامنٹل فیکٹرز وچ انفلوئنس دا اسٹرکچر اینڈ آرگنائزیشن آف ویریس ایلیمنٹس آف ایجوکیشن. فار ایگزامپل آبجیکٹیوز، کریکولم، ٹیچنگ میتھڈ اینڈ ایویلویشن. یعنی تعلیم کی بنیادوں سے مراد حقیقت وہ بنیادی عوامل ان بنیادی عوامل کے اثرات کا جائزہ لینا ہے تعلیمی عناصر پر کہ وہ ان کی ساخت اور اسٹرکچر کو کس حد تک متاثر کرتے ہیں. اور تعلیمی عناصر جیسے کہ مقاصد ہیں، نصاب ہے، طریقہ تدریس ہے اور جائزے کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ جی سگنیفیکنٹ ٹائپس آف فاؤنڈیشن جو ہیں وہ 4 ہیں. آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن ہے، فلاسفیکل ہے، سائیکولوجیکل، سوشل فاؤنڈیشن. ہم نے اس سے پہلے آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن پہ تھوڑا سا بات کی تھی. مزید جو 3 ٹائپس کی رہتی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں نظریاتی جو بنیادیں ہیں ان کو ڈیفائن ایک دفعہ دوبارہ کر دیتی ہوں. The ideological foundation of education is concerned with the life ideology of the individual. یعنی کسی بھی فرد کی جو زندگی گزارنے کی سوچ ہے اس کو آپ نظریاتی بنیادوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا وہ نظریاتی بنیادیں ہیں. جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ کسی بھی فرد کا زندگی گزارنے کا جو نظریہ ہے وہ ان سوالوں کے جوابات کی روشنی میں آتا ہے کہ خدا، انسان اور کائنات کے بارے میں کوئی بھی فرد یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے. اور بحیثیت مسلمان ہماری جو سوچ ہے وہ باقی تمام تر مذاہب اور اقوام سے مختلف تصور کی جاتی ہے. کوئی بھی قوم جو بھی مقاصد مقرر کرتی ہے تعلیم کے ذریعے در حقیقت ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ دوسرے معنوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ریفر ٹو دوز فنڈامنٹل تھاٹس اینڈ آئیڈیلز وچ آر سگنیفیکنٹلی کنسیڈرڈ ڈیورنگ دا ڈیولپمنٹ آف اے سسٹم آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے. یعنی نظریاتی بنیادوں سے مراد در حقیقت وہ بنیادی تصورات اور خیالات ہیں جن کو کسی بھی تعلیمی نظام کو ڈیولپ کرتے وقت پیش نظر رکھا جاتا ہے. اگلا ٹاپک یا اگلی ٹائپ جو ہے ہمارے پاس وہ فلاسفیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہے. فلسفہ در حقیقت کسی بھی فرد کی انسان، خدا اور کائنات کے بارے میں جو تصورات ہیں ان کو کلیریفائی کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. یعنی ان کو بہتر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو واضح کرتا ہے، ان کو کلیئر کرتا ہے، ان میں جو ابہام ہے ان کو دور کرتا ہے. فلسفہ زندگی کے ہر شعبے میں افراد کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتا ہے. اور جہاں تک ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے کا تعلق ہے، یہاں پہ بھی سارا ہی کام جو ہے وہ فلسفے کے تحت کیا جاتا ہے. یعنی ہم جو بھی نظریات، تصورات، خیالات تشکیل دیتے ہیں وہ فلسفے کی بنیاد پر ہی تشکیل دیے جاتے ہیں. اور پھر جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو عمل کا جو مرحلہ ہے اسے تعلیم کہا جاتا ہے. اس لیے تعلیم کے میدان میں فلاسفیکل فاؤنڈیشن جو ہے وہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے، یا اہمیت ہے بہت زیادہ اس فاؤنڈیشن کی. یا پھر ہم دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہی در حقیقت تعلیم کے لیے ایک ڈیسٹینیشن یا منزل یا مقصد کا تعین کرتی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس چیز کا تعین تعلیم کے لیے فلسفہ کرتا ہے. اور جب اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کوشش کے مرحلے کو ہم تعلیم کا نام دے سکتے ہیں. تیسری ٹائپ ہے ہمارے پاس یہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سائیکالوجی از دا اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مائنڈ. کہ نفسیات جو ہے وہ انسان کی کردار اور انسان کے دماغ کے مطالعے کا نام ہے. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ ہر فرد دوسرے سے اپنی دلچسپیوں کے اعتبار سے، پسند ناپسند کے اعتبار سے اور اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اور افراد کی تعلیم کے میدان میں افراد کی ان انفرادی اختلافات جسے ہم انڈیویجول ڈفرینسز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ ہر فرد مختلف صلاحیتیں رکھتا ہے تو وہ مختلف کام کر سکتا ہے. تو تعلیم کے میدان میں ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. سب سے ایک جیسی توقعات وابستہ کرنا جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اساتذہ اور والدین کا اس بات کا احساس کرنا کہ ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے اور ہر بچے سے ایک جیسی توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی، یا ہر بچے سے یہ خیال نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک جیسا پرفارم کریں. تو یہ در حقیقت نفسیات، تعلیم کے میدان میں نفسیات کی ایک اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ
نفسیاتی اعتبار سے ہر فرد مختلف ہے اور اس کو ایکنالج کیا جانا چاہیے۔ اگر ہم ڈیفائن کریں کہ جی واٹ از سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، تو ہم کہیں گے کہ جی سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن مینس دا اپلیکیشن آف سائیکولوجیکل پرنسپلز ڈیورنگ دا پروسیس آف لرننگ اینڈ انسٹرکشن سو ایز ٹو سیٹسفائی دا psychological needs and natural tendencies of the students۔ یعنی سیکھنے کے عمل کے دوران نفسیاتی اصولوں کو پیش نظر رکھنا تاکہ ہم بچے کی جو بنیادی نفسیاتی ضرورتیں ہیں ان کو اور جو ان کی صلاحیتیں ہیں ان کو پورا کر سکیں یا اس کے مطابق اسے گائیڈ لائن دے سکیں۔ تو اسے ہم دوسرے معنوں میں سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہیں گے، یعنی نفسیاتی ضرورتوں کے مطابق فرد کی رہنمائی کرنا تاکہ جو صلاحیتیں اس کے اندر قدرتی طور پر موجود ہیں ان کو پالش کیا جا سکے اور اس کے مطابق اسے معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے آمادہ اور تیار کیا جا سکتا ہو۔ پھر ہم نے اس کی چوتھی ٹائپ کے بارے میں کہا کہ جی سوشو اکنامک ہے، ٹھیک ہے، یعنی سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن اور اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ ہم اسے تھوڑا سا علیحدہ ایلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جی سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن یعنی سوسائٹی اینڈ انڈیویجول آر انٹر ڈیپینڈنٹ اینڈ انٹر ریلیٹڈ، یعنی فرد اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فرد کا معاشرے کے بغیر تصور نہیں کیا جا سکتا اور معاشرہ فرد کے بغیر جو ہے وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی معاشرے کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ جی جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، یعنی ایک فرد جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال معاشرے میں ہی کرتا ہے۔ اگر وہ صلاحیتوں سے بھرپور ہے لیکن اس کے ارد گرد کوئی اس کو ایڈمائر کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایکنالج کرنے کے لیے موجود نہیں ہے معاشرے کی شکل میں، تو تب اس کی صلاحیتیں بالکل بیکار ہیں۔ تو بالکل کسی بھی فرد کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کا جو موقع ہے وہ معاشرے میں ہی ملتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی فرد معاشرے کے بغیر ایک کامیاب اور بھرپور زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ اور تعلیم کا بھی یہی کام ہے کہ وہ کسی بھی فرد کو معاشرے میں بھرپور زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتی ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر سکتا ہو، اور نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ معاشرے میں موجود دیگر افراد کے لیے بھی ایک کامیاب اور ایک کارآمد شہری ثابت ہو سکے۔ اور تعلیم کی یہی کوشش کہ وہ فرد کو ایک اچھا شہری بنا سکے سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہلاتی ہے۔ جہاں تک اس کی ایکچوئل ڈیفینیشن کا تعلق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن refers to the consideration of social needs of the individuals during the development of a system of education۔ یعنی کسی بھی معاشرے میں تعلیم کے نظام کی تشکیل کے وقت فرد کی معاشرتی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پلان کرنا جو ہے وہ سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کہلاتا ہے۔ یعنی تعلیمی نظام ایسا ہو کہ وہ فرد کو تیار کرے معاشرے کے لیے اور معاشرے میں ایسے مواقع مہیا کرے کہ فرد اپنی صلاحیتوں کا استعمال ممکن بنا سکے۔ دیٹ از کالڈ سوشل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ نیکسٹ ٹاپک ہے جی ہمارے پاس اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بھرپور زندگی گزارے، خوشحال، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے لازمی سی بات ہے اسے کوئی نہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا کام جس سے وہ ارن کر سکے اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکتا ہو۔ تو تعلیم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام تلاش کر سکتا ہو اور پھر اس کام کے ذریعے اپنے اور معاشرے کے دیگر افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے جو تربیت فراہم کرنے کا جو کنسیپٹ ہے دیٹ از بیسکلی دا اکنامک فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ Economic foundations of education refers to the consideration of financial needs of individual and society during the development of a system of education for a nation۔ یعنی فرد اور معاشرے کی معاشی ضرورتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعلیمی نظام کی تشکیل کا جو مرحلہ ہے دیٹ از کالڈ economic foundation of education۔ And this foundation of education paves the way to stable and developed society۔ یعنی اس کے ذریعے معاشرہ جو ہے وہ استحکام اختیار کرتا ہے، اور لازمی سی بات جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ فرد اور معاشرہ دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ فرد سٹیبل ہے تو معاشرہ بھی مستحکم ہے اور معاشرہ ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر ان میں سے ہر ٹاپک جو ہے وہ شارٹ کا ایک کوشچن ہے، یعنی اس پہ سوال آ سکتے ہیں جی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، واٹ از فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن۔ پھر ٹائپس میں جیسے میں نے ذکر کیا 5 ٹائپس کا ہم نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ
5 ٹائپس سے بات کر سکتے ہیں اور سب کا علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اچھا لیکن اگر اس پہ لانگ کا سوال آئے تو وہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی ڈیفائن فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن اینڈ واٹ آر اٹس سگنیفیکنٹ ٹائپس. تو آپ اسے شارٹ کے لیے تیار کریں گے، اور جب آپ شارٹ کے لیے تیار کریں گے تو آبویس اور آٹومیٹک یہ ایک لانگ کے لیے خود بخود تیار ہو جائے گا.